الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیاها وآلہ صحابہ دامن ابدا. ذکر و بیان چل رہا تھا باری تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا. ان میں سے بھی بعض کا ذکر انشاءاللہ بیچ بیچ ہم ان کے معانی اور مطالب اور فوائد عرض کرتے رہیں گے. سورہ اسراء کی تفسیر مکمل ہوئی الحمدللہ. اللہ پاک کے فضل اور احسان سے آج قرآن کریم کی 114 صورتوں میں مشہور صورت ہے سورہ کہف، جس میں اصحاب کہف کا بیان ہے. انسانی تاریخ میں توحید پرستوں کا ایک مشہور واقعہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ ایک اپنے ایمان، اپنی توحید کی حفاظت کے لیے زمانے اور حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ تاڑ لیا، یہ محسوس کر لیا کہ جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں جو شرک اور کفر کی گندگیوں میں ملوث ہے، ایمان بچانا مشکل ہے. وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انسانی سماج سے دور ایک پہاڑ کی غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے اور ساری دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی کر لی تھی. صحیح بات یہ ہے کہ گوشہ نشینی ہو، خدا طلبی ہو، اللہ تعالیٰ کی جستجو اور اس کی طلب کی انگڑائی تو ہر دل انسان میں آتی ہے، لیکن انسان کے اندر جو ایک نفس ہے، اس کی جو خواہشات ہیں، اس کے جو مطلوبات ہیں، اس کے جو مرغوبات ہیں، وہ اس کو نہیں چھوڑنے دیتے. تو اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد سے کیا ہے. یہ سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، اس کا بھی آغاز حمد الہی سے ہے. اور بھی سورتیں ہیں قرآن کی، لیکن یہ کسی سورت کا آغاز خداوند قدوس کی تسبیح سے ہے، کسی کا حمد سے ہے. تو انہی میں سے یہ سورت ہے الحمدللہ. سورہ فاتحہ میں حمد اور شکر کی وجہ ربوبیت بیان کی گئی تھی. ایک ہے تربیت ابدان، جسموں کی پرورش، اور ایک ہے تربیت ارواح، روحوں کی پرورش. اس میں آیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں یا تمام خوبیاں اللہ کو
جو تمام جہانوں کا یا تمام کائنات کا پالنے والا مربی ہے۔ اور یہاں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ کو، جس نے کہ اپنے عبد خاص محمد پر اتاری ایک خاص کتاب۔ تو وہاں حمد و شکر کی وجہ بیان کی گئی ہے پرورش اور تربیت، اور یہاں بیان کی گئی ہے انزل الکتاب، انزال کتاب، اس کتاب کا اترنا، اس کتاب کا ہمارے بیچ آنا، اس کتاب کا انسانوں کے لیے زمین پر آنا۔ اگر یہ کتاب زمین پر اللہ تعالیٰ نہ اتارتا تو خدا کے بندے خدا تک کیسے پہنچتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک ہے تربیت ابدان، تربیت جسم، جسم کی پرورش، جسم کی نشو و نما، اور ایک ہے تربیت ارواح، روح اور دل کی پرورش۔ ہمارا جسم معقولات اور مشروبات، معقولات کھانے کی چیزیں، مشروبات پینے کی چیزیں، اب سبھی چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ ہمارا جسم یا انسانی جسم یا حیوانی جسم معقولات اور مشروبات سے نشو و نما پاتا ہے۔ انسان اگر کھانا پینا چھوڑ دے تو عام انسانوں کی عادت یہی ہے کہ ان کا جسم ڈھل جائے گا، ان کی صحت گر جائے گی۔ البتہ وہ بندے اس سے مستثنا ہیں جن کی تربیت اللہ تعالیٰ خود اپنے پاس سے فرماتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے آپ کے نبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب صوم وصال رکھتے تھے، صوم وصال یعنی روزے پہ روزہ رکھتے تھے، تو آپ کے دیکھا دونی بعض صحابہ نے بھی روزے پہ روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو وہ کمزور پڑ گئے، نڈھال پڑ گئے، غش آنے لگے، چکر آنے لگے، گرنے لگے۔ تو اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا کیا حال ہے تمہارا، یہ سب کیا ہے تمہاری حالت ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم نے آپ کو روزہ رکھتے دیکھا، روزے پہ روزہ ہم لوگوں نے شروع کر دیے۔ تو سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں میری طرح کون ہے؟ ایکم مثلی، تم میں میری طرح کون ہے؟ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ تو ایسے انسان مستثنا ہے۔ عام انسانی فطرت یہی ہے کہ کھانا پینا ترک کرنے سے اس کے اندر کمزوری آتی ہے، اس کا جسم ڈھلنے لگتا ہے، تو معقولات اور مشروبات سے انسان کا جسم نشو و نما پاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی جسم کے اندر جو ایک خاص جوہر، جسے ہم اپنی زبان میں روح کہتے ہیں، اسی روح کی وجہ سے، اسی روح کے القاء سے ہمارے جسم کا قیام ہے۔ جب تک جسم میں روح باقی رہتی ہے تب تک جسم قیام پذیر رہتا ہے، جیسے ہی روح نکل جاتی ہے جسم گر جاتا ہے۔ اس کی بھی پرورش، اس کی بھی غذا ہے، روح کی غذا، قلوب کی غذا۔ قلوب سے مراد یہاں شریعت میں یا قرآن و حدیث میں جب لفظ قلب بولا جاتا ہے تو قلب سے ہم اپنے اردو میں بولتے ہیں قلب جس کا اردو میں ترجمہ ہم دل کرتے ہیں۔ ایک تو قلب کا معنی یہی ایک لوتھڑا جو بائیں طرف ہمارے سینے کے نیچے سنوبری شکل میں لٹک رہا ہے، جسے اسی کی سرجری ڈاکٹر کرتے ہیں، اسی کی انجیوگرافی، انجیو پلاسٹک اور بائی پاس سرجری ڈاکٹر کرتے ہیں، یہ جو لٹک رہا ہے۔ تو یہ دل مراد نہیں ہے، یہ دل تو جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے، گدھے اور کتے میں بھی ہوتا ہے۔ اسی دل میں ایک لطیفہ ربانی ہے،
جو خاص اللہ تعالی کے رازوں کا مخزن ہے. صوفیاء اکرام، محدثین، مفسرین جب دل کی تفسیر کرتے ہیں یا دل کی بات کرتے ہیں، جیسے قرآن میں بھی ذکر ہے وَيَرْبِطُ قُلُوبُهُمْ، اسی میں ہے، اسی سورہ کہف میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ڈھراس بنائی، مربوط کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اپنے سے جوڑ لیا. تو جہاں یہ آتا ہے خدا نے بندے کے دل کو اپنے سے جوڑ لیا، یہ ثبت قلوبنا جہاں آیا ہے قرآن میں، اے اللہ ہمارے دل ثابت رکھ، تو وہاں پر بھی قلوب سے یہ لوتھڑا مراد نہیں ہے. دل سے مراد یہاں پر وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی امانت ودیت فرماتا ہے. قلوب سے مراد، قلب سے مراد صوفیہ کے یہاں پر عند المفسرین وہ چیز ہے جو اللہ تعالی کی امانت گاہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے خداوند قدوس کے تجلیات کے نزول کی جگہ ہے. اسے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کا ترجمہ اپنی نظم میں کیا ہے. وہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے پیارے حبیب اپنی غلاموں سے، اپنی امت سے فرماؤ کہ جب ان میں سے کوئی تم سے میرا پتہ پوچھے کہ وہ خدا کہاں ملے گا، خدا کہاں ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جو ہمارے نیک بندے ہیں، جو ہمارے ہو چکے ہیں، ہم انہی کے دلوں میں ملتے ہیں. یعنی حدیث قدسی ہے کہ زمینوں آسمانوں میں نہیں سماتا ہوں، گر مراد جوئی دری دلہا طلب. اگر تجھے میری طلب ہے، میری جستجو ہے، تو جو خاص میرے ہو چکے ہیں ان کے دلوں میں میری طلب تلاش کر. تو دلوں کی تربیت، دلوں کی روحوں کی تربیت، روحوں کی نشو و نما، قلوب کی نشو و نما اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غذا فرمائی ہے. کیا مقرر؟ وہ ہیں علوم اور معارف. وہ کیا ہے؟ علوم اور یہی قرآن کے علوم، قرآن کے معارف جو ہیں ان سے روح رشو و نما پاتی ہے، روح قوت پاتی ہے، روح توانائی پاتی ہے. جب معارف اور علوم کا ہمارا قلب خزانہ بن جاتا ہے تو اس قلب، اس روح میں اتنی پرواز آ جاتی ہے، اتنی پرواز آ جاتی ہے، ایسی پرواز، ایسی قوت پرواز آتی ہے کہ کنڈی ہلتی رہتی ہے، بستر گرم رہتا ہے، اور جانے کتنے عالم وہ قلب اور روح وہ جسم طے کر کے آ جاتا ہے. ہم سے مراد دیکھیے گزشتہ اتوار کو اسماء حسنہ میں بیان کر چکا ہوں، اس کو نہیں دہراؤں گا. تمام خوبیاں، تمام تعریفیں، جتنے شکر، جتنی حمدیں ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی کو ہیں. تو یہاں پر حمد سے مراد یہی تعریف بھی ہے اور شکر، اس لیے کہ ہر نعمت کا منعم، میں نے الرحمن الرحیم کے جب معنی بیان کیے تھے تو وہاں یہ بات کل گزشتہ اتوار کو بتائی تھی. ہر نعمت کا منعم، یہی معنی ہے رحمان اور رحیم کا. منعم نعمتیں دینے والا، ہر نعمت کا منعم اللہ تعالی ہی ہے. اس لیے ہر تعریف اور ہر حمد اور ہر شکر کا مستحق بھی اللہ تعالی ہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذاکر رہتے تھے،
حتیٰ کہ صحابہ کے بیچ ہوتے تھے اس وقت بھی آپ کا قلب ذاکر رہتا تھا. ذکر 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 سے مراد ہوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ تعالیٰ کی یاد. ذکرا یذکرو ذکرن, ذکرا یذکرو ذکرن, دونوں طرح عربی میں آتا ہے. یعنی زال پر مصدر جو ہے زال پر پیش بھی ہے اور زال پہ زیر بھی ہے, اور دونوں کو معنی علیحدہ علیحدہ آتے ہیں. ذکرا یذکرو ذکرن کے علماء بیان فرماتے ہیں زبان سے اس کا ذکر کرنا, زبان سے ذکر کرنا. اللہ اللہ اللہ, یا رحمان یا رحیم, یا رحمان یا رحیم, یا نصیر یا بصیر, یا واجد یا ماجد, جو بھی اس کے اسما ہیں. یہ ذکر یذکر ذکرن, زبان سے ذکر کرنا. اس کا معنی ہے زبان سے چرچا کرنا, زبان سے ذکر کرنا. اور ایک ہے ذکر یذکر ذکرن, تو جس کا معنی آتا ہے دل سے ذکر کرنا. زبان اور کاموں میں مشغول ہے, باتوں میں مشغول ہے, لیکن قلب جو ہے انسان کا وہ کیا ہے؟ ذاکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر وقت ذاکر رہتی تھی. اسی لیے حدیثوں میں ہم پڑھیں گے شمائل, سرکار کے شمائل. اور ہمارے یہاں کے حالات ہی عجیب ہیں. ابھی ایک دن ایک مولانا آئے تو بتا رہے تھے مصر کے کہ وہاں یہ عالم ہے, عام طور سے وہاں مسجدوں میں یا ہالوں میں بیان ہوتے ہیں. تو وہ مولانا بتا رہے تھے اتنا وہاں لوگوں کو علم کا ذوق ہے, اگر پتہ لگ جائے کہ فلاں مسجد میں جلالین کا درس ہے تو ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو فلاں مسجد میں مشکات کا درس ہے, فلاں مسجد میں بخاری کا درس ہے. عجیب حال ہے, ایسی خشک زمین ہے یہاں کی, نہ کسی کو چوائس نہ طلب. بیٹھے ہوئے ہیں روٹوں پہ, بیٹھے ہوئے ہیں نالیوں پہ, بیٹھے ہوئے ہیں بدبو سونگ رہے ہیں. یہ سمجھاب کتاب و سنت کا علم جس سے قلوب معطر ہوتے ہیں ان سے محروم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے شمائل شریف پڑھیے. ابھی راستے میں جب میں پل پہ چل رہا تھا تو میں ایک دم یاد آیا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد پھر تو میں اس پہ مجھے دھیان آیا کہ دیکھو تو ہمارے آقا نے میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ ہم غافل رہے. جب چڑھائی پہ چڑھو تو اللہ اکبر اللہ اکبر, جب چڑھائی سے اترو تو سبحان اللہ سبحان اللہ, جب خوشنما پودے دیکھو تو سبحان ما خلقت الا باطلا, جب کوئی خوبصورت چیز دیکھو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یا بارک اللہ فیکم لا تضرکم, جب کوئی برا منظر دیکھو تو استغفر اللہ پڑھ لو. تو ان چیزوں سے پتہ لگتا ہے, ان تمام دعاؤں سے, ان اذکار مبارکہ سے کہ اللہ تعالی قدرت یہ چاہتی ہے کہ میرے بندے ہر وقت ہماری یاد میں رہیں, دنیا کے کام بھی کریں لیکن ان کے قلب جو ہے وہ ہم سے غافل. دست بکار دل بیار, دست بکار دل بیار, کہاں ہاتھ کام میں لگا رہے اور دل یار سے جڑا رہے. تو اس لیے اللہ پاک کے پہلے حبیب اکثر پڑھتے تھے الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ علی کل حال. اب یہاں پر ہے علی عبدہ, عبد کا معنی 12 بتایا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ میں اس کی ہم تشریح کر چکے ہیں. ابھی سورہ اسراء سے پہلے گزری ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات یا تعریفیں ہیں خوبیاں ہیں اس اللہ کو جس نے اتاری کتاب اپنے بندے پر. تو صوفیہ اکرام نے, ہمارے علماء نے فرمایا عبد کامل اکمل مکمل خدا کا ایک ہی ہے, اور وہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آپ کے نبی. وہاں سبحان الذی اسری بعبدہ, اور یہاں پر بھی یہ کیا ہے الذی انزل علی عبدہ. عبدی عبادی تو اللہ تعالیٰ نے اوروں کو بھی فرمایا ہے, لیکن عبدہ صرف ایک ہی کے لیے ہے. عبدہ اس کا بندہ, وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حقیقی بندہ. یعنی مطلب یہ وہ محمد اس بات کے اہل ہے کہ انہیں بندہ کہا جائے. عبودیت کی جتنی صفات
یا عبودیت کے جتنے کمالات ہو سکتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ میں جمع فرما دیے. بندے ہم بھی ہیں, بندے آپ بھی ہیں, سب بندے ہیں, سب اس کے بندے ہیں, لیکن عبودیت کی تمام خوبیاں, عبودیت کے تمام کمالات کے جامع ہم نہیں ہیں. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں عبودیت مطلقہ یا عبودیت کاملہ ہی کی وجہ ہے کہ قیامت میں سب نبی کہیں گے نفسی نفسی, اور ہمارے نبی عرض کریں گے امتی امتی. یہ عبودیت مطلقہ یا عبودیت کاملہ ہی کی وجہ ہے کہ آپ خود کو بھول جائیں گے اور امت کو. عبودیت مطلقہ, غور کریے اب کہتے کس کو ہیں, یا عبودیت کاملہ. عبودیت مطلقہ یا عبودیت کاملہ یا عبد مطلق یا عبد کامل اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں خدا کے علاوہ کچھ نہ ہو. ایک اور روایت میں آیا ہے عالم کی تخلیق سے پہلے, جیسے ہمارے آپ کے نبی کا لقب ہے حبیب اللہ, کوئی نجی اللہ, کوئی مسیح اللہ, کوئی خلیل اللہ, کوئی صفی اللہ, ہمارے آپ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ملقب فرمایا ہے حبیب اللہ کے لقب سے. تو ایک روایت میں آیا ہے کہ عالم کی تخلیق سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح, تمام روحوں یا تمام قلوب پر نظر ڈالی. یعنی تخلیق سے پہلے پہلے, پیدائش سے پہلے پہلے تمام قلوب یا تمام روحوں جو دنیا میں آنے والی تھیں ان سب کے قلوب پر نظر ڈالی تو صرف محمد رسول اللہ ہی کا دل ایسا پایا جو خدا کی محبت سے بھرا ہوا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت کے لیے انتخاب فرمایا اور فرمایا حبیبی انت حبیبی. الکتاب, تو الکتاب سے مراد ہے قرآن. یعنی صحیح بات یہ ہے کہ کتاب کامل یہی کتاب, کتاب کامل یہی کتاب ہے. اس سے پہلے توریت آئی, انجیل آئی, زبور آئی, ان پہ ختم نبوت نہیں. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں. جب ان کے بعد کوئی نبی نہیں تو اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں. اس لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بیان فرما دی ہے. اور ایک صفت بیان فرمائے لم یجعل لہ عوجا. غور کرنا, دنیا کی کوئی کتاب کسی فن کی, کسی اسکالر, کسی مصنف کی کتاب لی جائے تو اس میں کہیں نہ کہیں ضرور پیچیدگی اور الجھاؤ ملے گا. ہر مصنف کہیں نہ کہیں گچا کھاتا ہے, یا تو نقل میں, جہاں سے نقل کری وہاں سے, یا اپنے افادات میں. پتہ نہیں کیسے کہہ دیا کہنے والوں نے کہ قرآن میں فصاحت نہیں ہے, چونکہ بعض کلمے بار بار آ رہے ہیں. جیسے سورہ رحمان میں نہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو بعض مدعی تھے علم کے, غور کریے, لم یجل لہو عوجا. عوجن عین ہے, واو ہے, جیم ہے. تو عوجن کو معنی عربی میں آتا ہے کجی, ٹیڑھا پن ہونا, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں الجھاؤ. معنی اور عبارت میں الجھاؤ. کسی کی کتاب لیجئے, کہیں نہ کہیں آدمی الجھتا ہے. مضامین کا مربوط نہ ہونا, ایک بات ہیاں کی ہیاں پہ ہونا چاہیے تو ہیاں کے بجائے ہیاں آ گئی, یا اس بات کا اس بات سے ربط نہیں ہے. قرآن کریم کی جتنی صورتیں ہیں اور جتنی آیتیں ہیں
ہر صورت کا دوسری صورت سے ربط ہے اور ہر آیت کا دوسری آیت سے ربط ہے، حتیٰ کہ جو جملے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے ایسے مربوط ہیں، ایسے منظوم اور منظم ہیں کہ اس سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہے، میں عبارت کی بات کر رہا ہوں، الفاظ کی بات کر رہا ہوں، اور پھر رہا اس کے معانی، ان آیات اور ان سور کے معانی اور ان جملوں کے معانی اور معارف، حقائق، تو ان تک تو انسان پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو فرماتا ہے لم یجعل لہ عوجا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل کجی نہیں رکھی۔ کجی کے مطلب، کجی فارسی کا لفظ ہے الجھاؤ، پیچیدگی، ٹکراؤ۔ ایک مصنف کی بات ہے، صفحہ 100 اور صفحہ 50 کی بات کبھی ٹکراتی ہے؟ ایک بات دوسرے بات سے ٹکرا رہا ہے، ایک فصل دوسری فصل ٹکرا رہی ہے۔ قرآن کریم میں ایسا کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی الجھاؤ نہیں۔ دوسری صفت کیا بیان فرمائی، غور کریے، قیمن قیمن قیمن، قیم مانے عادل، معتدل، جتنی ضرورت تھی اس میں کمی نہیں، جتنی ضرورت تھی اس میں کمی نہیں اور ضرورت سے زائد نہیں۔ غور کریے، جس مضمون کے لیجیے آپ، عقائد کے باب کو ہم کھولیں تو عقائد جتنے ضروری تھے ان میں کمی نہیں، زائد کا تذکرہ نہیں۔ عبادات لیں تو جتنی ضرورت تھی اس میں کمی نہیں، زائد کا بیان نہیں۔ معاشرت، مطلب ہر چیز کا بالکل معتدل اور مناسب بیان، بالکل افراط و تفریط سے پاک۔ اللہ اکبر، مستقیما معتدلا لا افراط فیہ ولا تفریطا۔ دینی مصلحتیں ہوں یا دنیاوی مصلحتیں، غور کریے، دینی مصلحتیں ہوں یا دنیاوی مصلحتیں ہوں، ہر مصلحت، ہر بہتری کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کر دیا ہے۔ یہی اس قیم کا معنی ہے۔ قیم ہے، قیم، لم یجعل لہ عوجا۔ کتاب میں دینی مصلحتیں بھی ہیں اور دنیاوی مصلحتیں بھی ہیں۔ اب جو نئی نئی ایجادات آ رہی ہیں، نئی نئی تخلیقات، نئے نئے انکشافات آ رہے ہیں، وہ ان چیزوں سے قرآن کریم کی خوبیاں اور ظاہر ہو رہی ہیں، اور قیامت تک جتنے انکشافات ہوں گے، قیامت تک جتنی ایجادات وجود میں آئیں گی، حقیقت یہ کہ ہم نہ سمجھ پائیں، سب کا ذکر اور بیان ہے اس کتاب میں۔ تو قیم کا معنی ہے مستقیم، مستقیم، جیسے بنا صراط مستقیم، اہدنا صراط المستقیم۔ اب یہ کتاب آئی کیوں؟ تعویذ بنانے کے لیے۔ اور کریے اگلی آیت، جملہ جو آ رہا ہے، تعویذ بنانے کے لیے یا صرف فاتحوں میں پڑھنے کے لیے، قرآن خوانی کے لیے، وظیفوں کے لیے؟ فرماتا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْ۔ سورہ کہف جو ہے مکی ہے، مکی پوری سورت، مطلب قرآن کریم کی بہت سی صورتیں ہیں ہجرت کے بعد والی کہ جن کی بعض آیتیں مدنی ہیں۔ مکی کہتے ہیں اس سورت کو یا اس آیت کو جو سرکار کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی کہتے ہیں ان صورتوں کو یا ان آیات مبارکہ کو کہ جو بعد ہجرت نازل ہوئی۔ تو بہت سی ایسی صورتیں ہیں جو بعد ہجرت نازل ہوئی، مدنی ہیں، لیکن وہ بعض صورتیں مکے میں جب تھے رسول اللہ تو نازل ہوئی۔ لیکن سورہ کہف ایک ایسی صورت ہے کہ جس کی ہر آیت، جس میں تقریباً 111 آیات مبارکہ ہیں، یہ سب کی سب جو ہے علماء فرماتے ہیں مکی ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے کہا، اس میں ایک آیت آ رہی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، بعض نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے وہ مدنی ہے، جس میں ذکر ہے کہ اے حبیب اپنے آپ کو، بعض لوگوں نے کہا ہے اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھیے جو
خالصا لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ بہرحال تو اب نازل کیوں ہوئی ہے؟ تو ہمارے آپ کے نبی کی ایک صفت ہے منذر۔ کیا ہے صفت؟ منذر۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، یہ کتاب، یہ بندہ اس لیے آیا تاکہ ڈرائے یہ کتاب یا یہ بندہ خاص اس عذاب سے جو سخت ہے اور خدا کی طرف سے آنے والا ہے۔ باس مانے عذاب، شدید مانے بہت سخت، یعنی ڈرائے یہ کتاب اس عذاب سے جو سخت ہے اور خدا کی طرف سے آنے والا ہے۔ من لدن کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ اتنا بھی ہو سکتا تھا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، من لدن کا ذکر نہ ہوتا۔ یہ اتنا جملہ تہدیدیہ ہے کہ یہ عذاب، یہ سزا کسی بادشاہ کی طرف سے نہیں ہے۔ جو اللہ رحمان و رحیم ہے وہ قہار و جبار بھی ہے۔ نڈر مت بننا، اللہ اکبر۔ یہ تو ہو گیا کفار و مشرکین کے لیے۔ دوسرے ہمارے نبی بشیر بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ بشیر بھی ہیں۔ بشیر جنت کی بشارت دینا، جنت کی خوشخبری سنانا۔ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کتاب کے ذریعے سے یہ بندہ خاص، یہ حبیب ایمان والوں کو بشارت دیں گے جنت کی، ان ایمان والوں کو جو اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ اعمال صالحہ کرتے ہیں یعنی وہ اعمال لوجہ اللہ کر رہے ہیں۔ ان کی نماز ہے تو اللہ کے لیے، ان کا روزہ ہے تو اللہ کے لیے، ان کا ذکر ہے تو اللہ کے لیے، ان کی تلاوت ہے تو اللہ کے لیے، ان کی خیرات ہے تو اللہ کے لیے، ریا نہیں، دکھاوا نہیں، لوجہ اللہ، یعملون الصالحات، اعمال صالحہ کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ کیا؟ ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے اچھی اجرت ہے، اچھی مزدوری ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت ہے، جنت، اور اس کی ہمیشہ کی نعمتیں۔ سال 2 سال، 10 مہینے، 10 سال، 20 سال، 100 سال، لا ماکثین فیہ ابدا، اللہ، اس اجر میں، اس نعیم میں، اس نعمت میں، اس عیش میں ہمیشہ رہیں گے، من غیر انقطاع ولا انتہاء، نہ تو اس آرام کی حد ہے اور وہ آرام کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ دنیا کا ہر عیش اس کی حد ہے اور یہ بیچ میں منقطع بھی ہو جاتا ہے، لیکن جنت ایسا عیش ہے، جنت ایسی آرام ہے، جنت میں ایسی سلامتی ہے کہ اس سلامتی کی نہ تو حد ہے اور نہ انقطاع ہے۔ اب اور سنیے، یہ تو ڈرایا گیا تھا مطلقاً منکرین کو، اب ایک خاص منکر تھے، خاص اللہ پاک کے باغی۔ وہ کون تھے؟ جنہوں نے اللہ تعالی کو صاحب اولاد کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنذَرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اللہ اکبر۔ اور ڈرائیں گے میرے حبیب ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بچہ بنایا، اللہ نے اولاد اختیار کی، اللہ صاحب اولاد ہے، معاذ اللہ۔ یہودیوں نے یہ بات کہی، نصارہ نے یہ بات کہی، اور بعض مشرکین نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا، کتنے احمق ہیں یہ لوگ، اپنے لیے لڑکا پسند کرتے ہیں اور ہمارے لیے بیٹیاں، عقل ماری۔ اب یہ بات کہی تو یہ بات انہوں نے کس وجہ سے کہی؟ فرماتا ہے ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اللہ پاک کو صاحب اولاد کہنا یہ کسی علم کی بنیاد پہ نہیں تھا، یعنی کسی دلیل کی بنیاد پہ نہیں۔ ہر قول، ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ یہودیوں کے پاس، نصارہ کے پاس آج تک کوئی دلیل نہیں ہے اس بات پر
کہ عیسیٰ خدا کے بیٹا ہے، دلیل نہیں ہے۔ نجران کے عیسائی جب رسول اللہ سے مناظرہ کرنے آئے، سورہ آل عمران میں بیان ہو چکا ہے، تو سرکار نے فرمایا تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ تو بولے وہ بلا باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتاری اس میں ہے کہ پھر آدم وہ تو بلا باپ کے پیدا ہوئے۔ یہودیوں نے عزیر کو کہا خدا کا بیٹا، کیا کیوں؟ اس لیے کہ وہ 100 سال کے بعد زندہ ہو گئے۔ تو جتنے بھی لوگوں نے یہ بات کہی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ولا لآبائہم، اب دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو جنہوں نے یہ بات ایجاد کی، اور ایک وہ لوگ کہ انہوں نے یہ بات ایجاد نہیں کی ہے بلکہ اپنے ماں باپ کی تقلید کر رہے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ نیا تعزیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو وہ مہندی اور تعزیہ کس میں کر رہے ہیں؟ اپنے ماں باپ کی تقلید میں، کہ میرے دادا کرتے آئے، میرے باپ کرتے آئے۔ کسی نے گھر میں چراغ جلانا شروع کر دیا کسی میاں کے بتانے سے، انہوں نے کہا تمہارے فلاں کمرے میں جو ایسا ہے ویسا ہے وہاں چراغ جلاؤ، اور کچھ ایسے بھی چراغ جل رہے ہیں جو دادا پردادا جل رہے ہیں۔ تو ایسے ہی خدا بند قدوس کے بارے میں اس طرح کا غلیظ عقیدہ رکھنے والوں کا عالم یہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ولد اولاد محال ہے، محال۔ ولد اولاد وہی اختیار کرتا ہے جو صاحب حاجت ہوتا ہے، صاحب ضرورت ہوتا ہے، یا اس کیا ہوتی ہے جو صاحب جنس ہوتا ہے، جس کی جنس ہوتی ہے، جس کا مثل ہوتا ہے۔ اور حال یہ لا ند لہ ولا مثل لہ ولا ضد لہ، اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی جنس ہے، اس کا کوئی مقابل ہی نہیں ہے۔ وہ قادر، قدیر، مقتدر ہے، اسے کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ اولاد کیوں ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اور یہ کیوں کہا انہوں نے؟ انما قالوا بالجہل، بلا سوچے سمجھے۔ حالانکہ انسانی عقل کا تقاضا یہ ہے، اور ہر ذی شعور کو جب اس کے سامنے کوئی بات آئے تو سب سے پہلے اس بات میں غور کرے۔ کوئی مسئلہ بیان کیا جائے، کوئی بات کہی جائے، کوئی واقعہ بیان کیا جائے، تو سب سے پہلے اس میں غور کرے، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں سب محال ہیں، محال۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبرت کلمتن، کتنی بری ہے یہ بات۔ علماء فرماتے ہیں جتنے کفر ہو سکتے ہیں، جتنی کفر کی قسمیں ہیں، تمام قسموں میں سب سے بدتر کفر کی اللہ تعالیٰ کو اولاد ماننا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، کتنی بری بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے۔ اچھا، اتنی بڑی جرأت! قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، جس کی شان ہے، ولم یکن لہ کفوا، جس کی رضا ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ جہاں اونگ ہے نہ جہاں سونا ہے، حی ہے، قیوم ہے، باقی ہے، وارث ہے۔ بنا سوچے سمجھے ایسی بات کہہ دینا، اس سے بری بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، کتنی بری بات ہے، کتنی بڑی بات کہہ دی۔ جیسے کوئی آدمی، ہم اور بولتے ہیں جب کوئی آدمی کوئی خراب بات کہہ رہے، تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ جیسے کوئی آدمی اپنے باپ کے بارے میں یا اپنے استاد کے بارے میں کوئی بات کہہ دے ایسی جو ان کی شان نہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں ارے
तुम इतना बड़ा बोल गए। तो कबरत कलमतन का मतलब है इतना बड़ा बोल। उस्ताद के बारे में नहीं, पीर के बारे में नहीं, बाप के बारे में नहीं, बादशाह के बारे में नहीं, खुदा के बारे में बोल गए इतना बड़ा बोल। अल्लामा काज़ी बग़दादी फरमाते हैं ये बात बुरी क्यों है? फरमाते क़ाल क़ाज़ी अज़मत मक़ालतुहुम हाज़िही फ़िल कुफ़्र लिमा फ़ीहा मिन अत-तशबीह व तशरीक व ईहाम एहतियाजही इला वलदिन युईनुहु व युख़ालिफु इला ग़ैरि ज़ालिका मिन ज़ै अल्लाहु अकबर। ये मकाला, ये बात या ये कौल कुफ्र में सबसे बड़ा क्यों है? यानी सबसे बड़ा कुफ्र, सबसे बुरी बात, सबसे बड़ा बोल ये क्यों है? फरमाते इसमें तशबीह यानी अल्लाह ताला का मुशाबे मान लिया गया। क्योंकि वलद औलाद जो होती है वो बाप के मुशाबे होती है, और जब वलद है औलाद है तो फिर जिस्म भी होगा, और जिस्म होगा तो फिर मकान भी होगा, और औलाद जो होती है वो बाप की शरीक भी होती है। कितने कुफ्र आ गए इसमें। गोया कुफ्रों का मजमुआ है। खुदा के औलाद मानना ये कुफ्रों का पुलंदा है, कुफ्रों का पुलंदा है। कहते इसमें बहुत बुरे बोल हैं, इस बात में बहुत कुफ्र हैं, तशबीह भी है, तशरीक भी है, और इस बात का भी इशारा है कि जब औलाद है तो वो मोहताज भी है। क्योंकि आम तौर से इंसान औलाद का मोहताज होता है, जवानी में सही तो बुढ़ापे या उसकी जिंदगी में आखिर में ऐसा वक्त आता है जिसमें वो हर चीज में औलाद का मोहताज होता है। और अल्लाह ताला तमाम एहतियाजों से पाक है, किसी तरह से किसी चीज में किसी का वो किसी लम्हा मोहताज है ही नहीं। अल्लाह अकबर। ये मैंने सूरह कहफ की इब्तिदाई आयत का थोड़ा सा तर्जुमा और तशरीह की है। अब अल्लाह ताला आगे जो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब की कैफियत थी, दावत व तबलीग में कुढ़ना और मक्के के लोगों की इन बुरी बातों पे सब्र करना, उसका जिक्र बयान अगली आयत में फरमाएगा। उसको इंशाअल्लाह आइंदा अर्ज करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि।